السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اویس چودھری۔ پوری دنیا بین الاقوامی امور کے ماہر پروفیسر ڈاکٹر الیاس انصاری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اویس، آپ کا یہ سوال کہ یہ کس شدت کا ہوگا، کس نوعیت کا ہوگا، ابھی تک اگر ہم اسرائیل کے ریکارڈ کو دیکھتے ہیں تو اس کی ہمیشہ کارروائیاں جو انتہائی ریلنٹ لیس رہی ہیں، وائلیٹ کرنے والی رہی ہیں۔ یہاں یہ بات بھی واضح کریں کہ اگر اسرائیل نے ایران پر یہ ممکنہ حملہ کیا تو اس ممالک جو ہیں اور معیشتیں جو ہیں شاید ہو سکتا ہے وہ اس کو قبول کر لیں، برداشت کریں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اویس چودھری۔ پوری دنیا اس وقت سیاسی عدم استحکام، معاشی بحران، سفارتی ناکامیوں، ماحولیاتی تبدیلیوں، انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور آزادی اظہار رائے سمیت دیگر مسائل کا شکار ہے۔ لیکن گزشتہ ایک سال سے پوری دنیا کی نظریں جس موضوع پر مرکوز ہیں وہ ہے اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ۔ 7 اکتوبر 2023 کو شروع ہونے والی جنگ نے ایک نیا رخ تب اختیار کیا جب اسرائیل کی انٹیلیجنس ایجنسی موساد نے ایک خفیہ آپریشن کے ذریعے ایران میں حماس کے پولیٹیکل ونگ کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کو شہید کر دیا۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ لبنان میں خفیہ طور پر مقیم حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ کو ایک ایئر سٹرائک میں شہید کر دیا۔ اس کے بعد یہ جنگ طوالت اختیار کر گئی اور لبنان اور ایران بھی اس جنگ میں کود پڑے۔ 1 اکتوبر 2024 کو ایران نے اسرائیل پر تقریباً 200 سے زائد بیلسٹک میزائلوں سے حملہ کر دیا۔ ان میں سے کچھ میزائل تل ابیب میں واقع موساد کے ہیڈ کوارٹر سے چند میٹر دور تک جا گرے، جس کے بعد اسرائیل نے یہ اعلان کیا کہ وہ ایران کے اس حملے کا جواب دے گا، لیکن اپنے متعین کردہ وقت کے مطابق، اور یہ حملہ غیر معمولی ہوگا۔ جس کے بعد پوری دنیا میں یہ تشویش کی لہر پائی گئی کہ کیا اسرائیل ایران کی آئل فیسلٹیز یا نیوکلیر سائٹس پر حملہ کرے گا۔ لیکن امریکی دباؤ کے بعد اسرائیل نے یہ واضح کیا کہ وہ ایران کی آئل فیسلٹیز یا نیوکلیر سائٹس پر حملہ نہیں کرے گا۔ اسرائیل کا ایران پر یہ ممکنہ حملہ کس شدت اور کس نوعیت کا ہوگا، اس تمام صورتحال پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں بین الاقوامی امور کے ماہر پروفیسر ڈاکٹر الیاس انصاری صاحب۔ تو جی سر، بتائیے گا کہ اسرائیل کا جو ایران پر اب ممکنہ حملہ ہے یہ کس شدت اور کس نوعیت کا ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اویس، آپ کا یہ سوال کہ یہ کس شدت کا ہوگا، کس نوعیت کا ہوگا، ابھی تک اگر ہم اسرائیل کے ریکارڈ کو دیکھتے ہیں تو اس کی ہمیشہ کارروائیاں جو انتہائی ریلنٹ لیس رہی ہیں، تمام انٹرنیشنل لاز کو وائلیٹ کرنے والی رہی ہیں، شہریوں کو بغیر کسی تردد کے نشانہ بنانے سے اسرائیلیوں نے کبھی گریز نہیں کیا ہے، اور اس کے لیے اس نے ہمیشہ سے ایک جدید ٹیکنالوجی کا بھرپور استعمال کیا ہے، اور یہ ٹیکنالوجی اسے امریکہ، جرمنی، اٹلی، برطانیہ اور اسی طریقے سے فرانس وغیرہ نے دی ہے، جس کو اس نے اب اپنے طور پہ ڈیولپ کر کے اپنی ضروریات کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی ہے۔ تو دو پہلو ہوں گے اس بات کے، ایک تو یہ ہے کہ جدید ٹیکنالوجی کے باعث وہ جدید ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے تباہ کن کارروائی کرنے کی خواہش کرے گا، دوسرے اس کو چونکہ عالمی سطح پر کسی قسم کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل کے اندر اس کی حمایت کرنے والے امریکہ، فرانس اور برطانیہ موجود ہیں، اس کے خلاف کسی بھی کارروائی کو بہت بآسانی ویٹو کیا جا سکتا ہے، لہٰذا اسے کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہے، اور نہ ہی اسے ہیومن رائٹس اور کسی بھی قسم کی اپنی جو ریپیوٹ ہے اس کا کوئی اس کو خیال ہے، کیونکہ بنیادی طور پر اسرائیل ایک نسل پرست ملک ہے اور انسانیت کے لیے وہ ایک کلنک کا ٹیکہ ہے۔ ان حالات میں وہ جو کارروائی کرے گا وہ انتہائی شدید کارروائی کرے گا۔ کارروائی وہ کہاں کر سکتا ہے؟ اس کے لیے ممکنہ 3 جگہیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی جگہ اس کے لیے جو ہے فوجی اہداف ہو سکتے ہیں، وہ تمام فوجی اڈے جہاں سے ایران کی قوت موجود ہے اس کو ڈسٹرائے کر دے، اور اس کے ساتھ اس کی نیوکلیائی تنصیبات جو ہے اس کے اوپر کوئی اثرات مرتب کرنے کے لیے اس پہ حملہ کر دے۔ اسی طریقے سے جو معاشی اہداف ہیں جن میں انفراسٹرکچر ہوتا ہے، تیل کی تنصیبات ہیں، پل ہیں، ریلوے ہے، یہ تمام چیزیں جو ہے وہ ان کو اس کا ہدف بنا سکتا ہے۔ تو یہ پوری شدت کے ساتھ ان 3 جگہوں پر حملہ کرنے کا پروگرام بنائے گا، لیکن اسے امریکہ نے تنبیہ کی ہے کہ وہ نیوکلیئر تنصیبات کو اور اسی طرح سے تیل کی تنصیبات کو نشانہ نہ بنائے۔ دوسری جانب پرسوں
2 रोज़ कबल रूस की तरफ से इसराइल को वार्निंग दी गई है कि वो कम अज़ कम ईरान की एटमी तनसीबात के बारे में तो बात करने के बारे में बिल्कुल गौर ना करे, सोचे तक ना। ये बिल्कुल अल्फाज थे कि सोचे तक ना। तो इस लिहाज से बाकी फिर फौजी अहदाफ रह जाते हैं, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर रह जाता है, और वो यकीनन उसको निशाना बनाने की कोशिश करेगा। अब इसके बाद सवाल ये पैदा होता है कि क्या वो निशाना जो उसने बनाना है वो महज उसके अंदर कामयाब हो सकता है? क्या ईरान रिस्पॉन्ड नहीं करेगा? इसराइल बराह रास्त क्या ईरान तक रसाई हासिल रखता है? जाहिर है कि 1200 से 2000 किलोमीटर का फासला है। उसे यहाँ तक पहुँचने के लिए कई ममालिक की फ़िज़ाई हुदूद को अबूर करना होगा, और जो कि एक आसान काम नहीं है। ईरान ने पहले ही उन ममालिक को तंबीह कर दी है कि अगर उनकी फ़िज़ाई हदूद इस हवाले से इस्तेमाल की गई तो वहाँ पर मौजूद अमरीकी मफादात को निशाना बनाया जाएगा। लिहाजा जो शिद्दत है उसका फैलाव ज़्यादा वसी हो सकता है, उसके असरात इलाकाई सतह पर फैल सकते हैं, और अगर इलाकाई सतह तक उसके असरात फैलते हैं तो मामलात बहुत हौलनाकी की तरफ जाएंगे। सर, यहाँ ये बात भी वाज़े करें कि अगर इसराइल ने ईरान पर यह मुमकिना हमला किया तो इसके पाकिस्तान पर क्या असरात मुरतब होंगे, क्योंकि ईरान पाकिस्तान का हमसाया बरादर मुल्क है और हम 900 किलोमीटर की जो लंबी सरहदी पट्टी है वो ईरान के साथ शेयर करते हैं। तो इस हवाले से भी आप अपनी राय का इजहार कीजिएगा। जी अवैस, जहाँ तक ताल्लुक़ है इस बात का कि हमारी सरहद जो है वो ईरान के साथ मुल्क है, बिल्कुल दुरुस्त है, और 900 किलोमीटर जो है वो कुछ छोटी जगह नहीं होती, कोई छोटा रकबा नहीं होता, काफ़ी बड़ा इलाका होता है। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो पाकिस्तान पर जो दबाव आएगा वो सफारती नौयत का दबाव आएगा। वो सफारती नौयत का दबाव जो होगा वो इस तरह का होगा कि अमेरिका ये ख्वाहिश करेगा कि पाकिस्तान उसे किसी न किसी तरह से सपोर्ट करे। और वो सपोर्ट किस तरह की हो सकती है, इसको हम देख सकते हैं कि जो 9/11 के बाद वाक़या हुआ था, पाकिस्तान से फ़िज़ाई हदूद मांगी गई थी, पाकिस्तान से और दूसरी चीज़ें जो है वो तलब की गई थी। तो ऐन मुमकिन है पाकिस्तान पे दबाव बढ़े कि पाकिस्तान जो है वो अमेरिका का इत्तेहादी बने, और पाकिस्तान की मौजूदा जो मुआशी हैसियत है उसके अंदर पाकिस्तान को शायद वो को दिलचस्प पहलू लगे। इस एतबार से पाकिस्तान जो है वो यकीनन एक दबाव में आएगा, और ये सफारती दबाव होगा। हम माशी असरात के ऊपर या माशी दबाव के ऊपर बाद में बात करेंगे। पहले हम सबसे पहले ये देखते हैं कि जो सरहदी मामलात हैं वो सरहदी मामलात पे 2 तरह से हमारे लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं कि अगर जंग वसअत इख्तियार करती है ईरान में, जिसका मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो क्विक और फास्ट जो भी कुछ करना चाहेंगे वो करेंगे ईरान के ख़िलाफ़। दूसरे ये कि जो ईरान की आबादियाँ हैं वो आबादियाँ, ज़्यादा आबादी वाले इलाके वो पाकिस्तान से बहुत दूर हैं। ईरान का रकबा पाकिस्तान से तकरीबन 2 गुना से ज़्यादा है, और पाकिस्तान से मुल्क जो इलाके हैं वो ईरानी बलूचिस्तान के हैं जिसकी आबादी इस कदर ज़्यादा नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि कशीदगी वहाँ तक पहुँचे। और फ़र्ज़ कीजिए अगर किसी ग्रेटर प्लान में उनके वहाँ पे कशीदगी पहुँचाना है तो फिर वहाँ से महाजरीन जो है ईरानी बलूचिस्तान से पाकिस्तानी बलूचिस्तान की जानिब रुख कर सकते हैं। और ये हम सन 2001 में देख चुके हैं कि किस तरीके से 17 लाख से ज़ायद महाजरीन अफ़गानिस्तान से आए, और ये उस पर मुस्तज़ाद था, उस पर एडिशनल बात थी कि जब अफ़गान महाजरीन 1979 की सोवियत यूनियन की अफ़गानिस्तान में जारियत के बाद हिजरत करके आए थे तो उनकी तादाद 40 लाख तक पाकिस्तान में पहुंच चुकी थी। तो बलूचिस्तान पे हमारे जो है वो इसका एक असर पड़ सकता है, लेकिन मुझे इसका ज़ाती तौर के ऊपर इतना ज़्यादा जो है वो असर दिखाई नहीं देता सरहदी कशीदगी के हवाले से। लेकिन ये ज़रूर हो सकता है कि पाकिस्तान को अपनी अफवाज ईरान की सरहद के ऊपर तैनात करना पड़े, बिल्कुल इसी तरह से जिस तरीके से पाकिस्तान को अपनी अफवाज 9/11 के बाद अफगानिस्तान की सरहद पर जो है वो डिप्लॉय करना पड़ी थी। तो ये हो सकता है जिससे इंडिया की जानिब से पाकिस्तान पे दबाव की कोई कैफियत पैदा हो सकती है। तो ये तो था मामला सरहदी कशीदगी का। अब हम आते हैं इसकी दूसरी बात के ऊपर, वो है मुआशी असरात के हवाले से। अगर ये जंग शिद्दत इख्तियार करती है, ज़हन में रहे कि तमाम का तमाम मशरिक़ वुस्ता जो है वो तेल के एतबार से बहुत अहम है, तेल को बरामद करने वाला बड़ा खित्ता है, और ईरान उसके अंदर एक बड़ा प्लेयर ज़रूर है, लेकिन पाबंदियों की वजह से वो फ़िलहाल तेल इतना दुनिया को जो है वो बेच नहीं पाता। तो सबसे पहले तो इस जंग का एक मुमकिन असर ये हो सकता है कि
तेल की कीमतों में आलमी सतह पे इजाफा हो जाए। अब जो आलमी सतह पे इजाफा होगा, दुनिया के दीगर ममालिक जो हैं और मईशतें जो हैं, शायद हो सकता है वो उसको कबूल कर लें, बर्दाश्त कर लें, लेकिन पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है, उस सूरत हाल में पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा धचका हो सकता है तेल की कीमतों में इजाफा, और उसके असरात हमारे एक आम आदमी की ज़िंदगी पर मुरतब होंगे। अगली चीज़ जो इसमें मसला पैदा कर सकती है वो है खुराक की कीमतें। आलमी सतह पर खुराक की कीमतों में भी यकीनी तौर पर इजाफा होगा, और जो इजाफा इससे पहले हम यूक्रेन और रूस की जंग में देख चुके हैं। दोनों ही ममालिक, यूक्रेन और रूस, आलमी सतह पर जो है बहुत ज़्यादा अनाज पैदा करते हैं, गंदम वगैरह और इस तरीके से दीगर अशिया, तो उसके असरात आए। और पाकिस्तान जो कभी अपनी गंदम की कमी को पूरा करने के लिए यूक्रेन से गंदम ले लिया करता था, तो अगरचे उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में गंदम की जो पैदावार थी वो अच्छी रही, इसलिए मसला नहीं आया, लेकिन हमें नहीं मालूम कि अगले ज़माने में क्या होगा। और ये मसाइल तुर्की जो है अपनी तकरीबन गंदम का 50% से ज़्यादा जो है वो दरामद करता है, मिस्र 75% से ज़्यादा दरामद करता है, ट्यूनिस जो है वो भी कोई 36-37% जो है उसका वो बनता है शेयर गंदम का जो वो दरामद करता है। तो आलमी सतह पे हौलनाक असरात होंगे। पाकिस्तान पे शायद खुराक की कीमतें इस तरह से ज़्यादा प्रॉब्लम पैदा ना करें कि हमें गंदम के अंदर इतना बड़ा मसला नहीं है, हमें जो मसाइल हैं वो किसी और नौयत के हो सकते हैं, लेकिन ये एक मुमकिना रीज़न हो सकती है। तीसरी चीज़ जो है वो पनाह गज़ीनों की है, जिसके ऊपर हमने बात कर ली है पहले ही, कि किस तरीके से अगर इस तरह की सूरत हाल ईरान में पैदा होती है उस जंग के नतीजे में, अगर महाजरीन पाकिस्तान में आते हैं तो हमारे लिए मसाइल में यकीनी तौर पे जो है वो इजाफा हो सकता है। फिर इसके बाद जो अगला इसका नुक्ता है, वो इसका अगला नुक्ता है इलाकाई सियासत के हवाले से। सर बजा फरमाया आपने, लेकिन ये भी बात वाज़े करें कि पाकिस्तान की इस हवाले से क्या हिकमत अमली होनी चाहिए, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले वाज़े किया कि पाकिस्तान ईरान का हमसाया मुल्क है, और अगर हमारे पड़ोस में जंग छिड़ती है तो इसके पाकिस्तान पर ज़ाहिर बात है असरात मुरतब होंगे। तो इस हवाले से हमें क्या अमली तौर पर इक़दाम करने चाहिए? पाकिस्तान के जो ईरान के साथ ताल्लुकात हैं, अगर जंग होती है तो इसका असर ज़ाहिर है कि पाकिस्तान पे भी पड़ेगा। और उस सूरत में पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? पाकिस्तान को फिर अपनी जो खारजा पॉलिसी है उसे मुतवाज़न बनाना है। किसके दरमियान? बैनुल-अक़वामी जो क़ुव्वतें हैं उनके साथ भी हम ताल्लुकात नहीं बिगाड़ सकते। पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा हमारी जो अशिया हम एक्सपोर्ट करते हैं जिस मुल्क को, और जो हमारे चीज़ें इंपोर्ट करता है हमसे, वो पहले नंबर पर अमेरिका आता है। हम 5-7 अरब डॉलर की जो एक्सपोर्ट्स करते हैं, बरामदात करते हैं अमेरिका को, तो वो अगर हम अमेरिका की बात नहीं मानते हैं तो हमें धचका लग सकता है। यूरोपीय यूनियन मुकम्मल तौर पे इसराइल के साथ खड़ी होगी। हमारा दूसरा बड़ा बिजनेस और ट्रेड पार्टनर जो है वो यूरोपियन यूनियन है, वहाँ से भी हम पर दबाव आ सकता है। तो ये हमें जो खारजा पॉलिसी है उसको मुतवाज़न बनाने के लिए अमेरिका के साथ भी हम नहीं बराह रास्त बिगाड़ सकेंगे, यूरोप के साथ भी हम नहीं बिगाड़ सकेंगे, ईरान हमारा हमसाया भी है, बिरादर इस्लामी मुल्क भी है, उसके साथ भी हम नहीं बिगाड़ सकेंगे। तो ये एक इंतहाई तवाज़ुन के साथ फॉरेन पॉलिसी को लेके चलना एक मुश्किल काम ज़रूर होगा, लेकिन नामुमकिन नहीं है। पाकिस्तान को इस चीज़ का तजर्बा है। चीन और अमेरिका दो मुतज़ाद क़ुव्वतें एक दूसरे के ख़िलाफ़ बरसरे पैकार रही हैं। पाकिस्तान ने 1941 से 1970-71 तक जो है वो दोनों ममालिक के साथ ताल्लुकात कायम रखे हैं, बल्कि पाकिस्तान ने ही चीन के अमेरिका के साथ ताल्लुकात बहाल करवाए। तो इस तरीके से जब ईरान इराक जंग हो रही थी तो पाकिस्तान पर शदीद दबाव था कि वो सऊदी इमदाद की वजह से इराक के पलड़े में जाए या अपने पड़ोसी ईरान को देखे। तो पाकिस्तान ने उसमें इंतहाई अपना तवाज़ुन जो है वो बरकरार रखा। अगरचे ये एक बहुत बड़ा टेस्ट होगा, बड़ा इम्तहान होगा पाकिस्तान के लिए, लेकिन इसमें पाकिस्तान को एक नाजुक और मुतवाज़न खारजा पॉलिसी जो है वो बनाना पड़ेगी। और फिर जिसमें एक अहम बात है वो ये आलमी ताकतें, अमेरिका और यूरोप अगर एक जानिब खड़े होंगे, जिसमें फ्रांस है, बरतानिया है, ये सुपर पावर्स भी कह सकते हैं आप, वीटो पावर्स भी हैं, लेकिन दूसरी जानिब दो और ताकतें भी हैं जिनमें चीन भी है जो कि यूएन में वीटो पावर रखता है, रूस भी है जो कि वीटो पावर रखता है। और ये पेश नज़र रहे कि रूस खुलकर ईरान के साथ आएगा। हमें नहीं मालूम कि वो खुलकर जो है वो किस सतह तक आएगा, लेकिन अभी तक के उसके सिफारती बयानात से ये लग रहा है कि उसको इसमें मुदाखलत ज़रूर करना पड़ेगी। चीन जो है उसके अपने मफादात ऐसे हैं कि वो बराह रास्त पूरी दुनिया से नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन वो ये भी समझता है कि अगर घेरा मुसलसल तंग होता रहा तो बिल आखिर
یہ مسائل چین کے لیے بھی پیدا ہوں گے کیونکہ ایران چین سے بہت زیادہ تیل خریدتا ہے. تو عالمی جو طاقتیں ہیں ان کا کردار جو ہے وہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کے اندر جہاں جو ہے مسائل پیدا کریں گی تو وہاں توازن رکھنے میں چین اور روس کے ساتھ مل کر جو ہے اس خطرے کو کچھ اس میں ہم کمی لانے کی کوشش کر سکتے ہیں. پھر عسکری حکمت عملی کے لیے پاکستان کو تیار رہنا چاہیے. فوجی طور پہ پاکستان کو تیار رہنا ہوگا. ہمیں نہیں معلوم کہ کس وقت جنگ کا دائرہ پھیل جائے تو ہمیں کس جانب جانا پڑے. یہ بھی ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے کہ متحدہ عرب امارات، سعودی عرب اور قطر ہماری جانب دیکھتے ہیں کیونکہ ہم ان سے قرضے بھی لیتے ہیں، پیسے بھی لیتے ہیں، اور اگر صورتحال بگڑتی ہے تو ہمیں انہیں بھی مطمئن کرنا ہے. اس ساری صورتحال کے اندر پاکستان کو نہ صرف ان حوالوں سے تیار رکھنا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بھارت کے خطرے کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے. ہماری سب سے بڑی سرحد بھارت کے ساتھ لگتی ہے، تو اس اعتبار سے پاکستان جو ہے وہ شدید مشکلات کے شکار ممالک میں سے ایک ملک ہو سکتا ہے. لہذا پاکستان کو اپنی عسکری حکمت عملی جو ہے اس کو بھی مؤثر طور پہ جو ہے وہ بہتر رکھنا ہوگا. سر یہاں پر یہ بھی بتائیے گا کہ اسرائیل کا جو ایران پر ممکنہ حملہ ہے، امریکن اسیسمنٹ ابھی تک وہ یہی کہتی ہے کہ ایران اس کا جواب دے گا اور وہ بھرپور جواب ہوگا، اور اسی سے بچاؤ کے لیے امریکہ نے 100 اہلکار اور ساتھ جو ان کا دفاعی نظام ہے تھارڈ وہ روانہ کیا ہے اسرائیل میں. تو اس حوالے سے بتائیے گا کہ اگر وہاں کوئی ایرانی حملے میں امریکی اہلکار جاں بحق ہو جاتا ہے تو کیا یہ جنگ ایک نیا رخ اختیار کرے گی؟ دیکھیے، جہاں تک آپ کے اس سوال کا تعلق ہے کہ 100 اہلکار اس نے وہاں پر بھیجے ہیں تو ذہن میں رکھیے کہ اس کے اہلکار مختلف جگہوں پر موجود ہیں. عراق کے اندر عراقی فضائیہ کی تربیت کے لیے وہاں پر عراقی اہلکار موجود ہیں، امریکی اہلکار موجود ہیں. ہم نے یہ چیز اردن میں بھی دیکھی ہے، سعودی عرب کے اندر موجود ہیں، قطر میں باقاعدہ ان کا ایک مستقل اڈہ موجود ہے، متحدہ عرب امارات کے اندر بھی ان کی صورتحال جو ہے اسی طرح کی ہے. یہ جو 100 اہلکار جن کی آپ بات کر رہے ہیں یہ اس فضائی دفاعی نظام کی تنصیب اور اس کو چلانے اور ساتھ ہی اسرائیلی ماہرین کو تربیت دینے کے لیے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ اگر ایران اس تھارڈ کو ٹارگٹ کرے گا تو یقیناً اس میں امریکی اہلکار مارے جا سکتے ہیں. ماضی میں ایسا ہو چکا ہے، ریسنٹ قریب میں ہو چکا ہے، اور ابھی 6 ماہ پہلے ہی ہو چکا ہے تقریباً. اردن کے اندر جو ہے وہ امریکی اہلکار جو ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا تھا. اس پہ ایران کے خلاف جو ہے امریکہ نے کارروائی کی، تو پھر اس کے جواب میں ایران نے عراق میں موجود اپنے ایلائز کے ذریعے سے امریکہ کو اس کا جواب دیا. لہٰذا وہ اگر ٹارگٹ ہوتے ہیں تو جنگ کے اندر یہ ہوں گے، اور جنگ کا یہ ایک بنیادی اصول ہے. پہلی بات یہ ہے کہ کیا امریکہ اس بات کو افورڈ کر سکتا ہے کہ وہ جنگ کا پھیلاؤ چاہے؟ نمبر 2، اگر وہ جنگ کا پھیلاؤ چاہتا ہے تو کیا چین اور روس ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے؟ انہیں تو پھر اس صورت میں اس پورے خطے سے آؤٹ ہونا پڑے گا، اور یہ 2 بڑی طاقتیں بھلا کس طریقے سے آؤٹ ہو سکتی ہیں؟ اس لیے یہ معاملہ بہت شدت کے ساتھ جائے گا. یہ ہو سکتا ہے کہ سفارتی سطح پہ ٹینشنز موجود رہیں، بیانات کا تبادلہ ہوتا رہے، نفسیاتی جنگ کا جو ہے وہ سلسلہ جاری رہے. مجھے ذاتی طور پہ یہ لگتا ہے کہ سر دست ابھی جبکہ امریکہ کے انتخابات سر پہ ہیں، 5 نومبر کو انتخابات ہو جائیں گے، اور آج جب یہ ہم بات کر رہے ہیں 19 اکتوبر ہے، تو تھوڑا سا ہی وقت باقی ہے درمیان میں. اس لیے وہ ایک فل جنگ کی طرف تو میرا خیال ہے امریکی اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں جائے گی. پینٹاگون جو ہے وہ اس چیز کو ریزسٹ کرے گا. تو یہ کم از کم 5 نومبر تک سے بھی ذرا تھوڑا سا آگے چلے جائیں، کیونکہ جو امریکی صدارتی سسٹم ہے اس میں جو نیا صدر جو بھی منتخب ہوگا وہ اگلے سال جنوری میں جا کے اس کا چارج سنبھالے گا. تو گویا یہ 3-4 مہینے کے اندر میں نہیں سمجھتا کہ امریکہ کوئی اتنا بڑا جنگ کا پھیلاؤ خود بھی چاہے گا. وہ اس کے لیے سیاسی طور پہ اندرونی مسائل کا بنے گا. اب اگر ہم مثال کے طور پہ دیکھیں کہ پاکستان کے حوالے سے، کہ پاکستان پہ اگر ہم جیسے کہ ہم نے تھوڑی دیر پہلے بات کی ہے کہ پاکستان جو ہے اس کے لیے آپشنز کیا ہوں گے، ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے. تو پاکستان کے لیے جو آپشنز ہیں وہ یہ کہ سفارتی طور پہ یا تو یہ ہے کہ وہ غیر جانبدار ہو جائے، جو کہ ناممکن ہے. اس لیے ناممکن ہے کہ ہمیں کہیں نہ کہیں کوئی ایک پوزیشن لینا پڑے گی، اور ہماری جو جیوگرافیکل پوزیشن ہے ہمیشہ ہمیں اس چیز پہ مجبور کرتی ہے. مثال کے طور پہ 1979 کے اندر آپ دیکھیے کہ جس وقت سوویت یونین نے حملہ کیا
افغانستان پہ تو ہماری جغرافیائی پوزیشن ایسی تھی، ہمیں اس میں چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی درمیان میں آنا پڑا۔ 2001 میں امریکہ نے افغانستان پہ حملہ کیا، ہماری پوزیشن بالکل اسی طریقے سے اہم تھی۔ اب جب یہ ایران کے خلاف آ رہا ہے تو پھر اگین ہمارا بارڈر جو ہے وہ ایران کے ساتھ لگتا ہے، سامنے ہمارے بحیرہ عرب ہے، سامنے مڈل ایسٹ میں کشیدگی پھیلتی ہے تو وہ پاکستان پہ اثر آئے گا۔ اچھا، انٹرسٹنگلی اگر آپ دیکھیں، ہندوستان کو کبھی بھی اس طرح کے چیلنجز کا اپنی جغرافیائی پوزیشن کی وجہ سے سامنا نہیں کرنا پڑا۔ اس کو اس طرح کی عالمی سطح کی سیاست کے اندر کبھی بھی کسی کھچاوٹ کا سامنا نہیں کرنا پڑا جتنا کہ پاکستان کو کرنا پڑتا ہے۔ تو پاکستان غیر جانبدار رہ نہیں سکتا، پاکستان کو کوئی نہ کوئی ایک متوازن پالیسی بناتے ہوئے کہیں کچھ تھوڑا سا ٹلٹ دکھانا ہوگا۔ پھر یہ کہ پاکستان کو چاہیے یہ کہ موجودہ حالات کے اندر ایران کے ساتھ تعلقات کو فروغ دینا چاہیے۔ وہ دو حوالوں سے ہوگا۔ ایک حوالہ تو یہ ہے کہ اگر ڈپلومیسی کے ذریعے سے جنگ کو ختم بھی کرنا ہے تو پاکستان کے اگر ایران کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں گے تو تبھی پاکستان ایران کے ساتھ کوئی بات کر سکے گا، عالمی سطح پہ اپنا کوئی کردار ادا کر سکے گا۔ 22 اپریل 2024 میں ایران کے جو مرحوم صدر رئیسی تھے انہوں نے دورہ کیا تھا پاکستان کا، اور آصف علی زرداری صاحب جو تھے وہ بھی تازہ تقریباً صدر بنے تھے، اور ایران کے کسی بھی صدر کا یہ پاکستان کا 8 سال کے بعد پہلا دورہ ہوا تھا، اور بہت سی اس پاکستانی قیادت کے ساتھ ملاقاتوں کے اندر جو ہے بہت سارے معاملات کے اوپر بات چیت ہوئی۔ اقتصادی معاملات تھے، سیکورٹی کے معاملات تھے، سرحدی تعلقات کے حوالے سے جو کشیدگی چل رہی تھی، اس سے کچھ پہلے پاکستان اور ایران کے درمیان میزائلوں کے تبادلے ہوئے تھے، حملے ہوئے تھے ہلکے پھلکے، تو ان چیزوں کو جو ہے وہ کسی حد تک نپٹا لیا گیا تھا۔ تو یہ پاکستان کو چاہیے کہ ایران کے ساتھ تعلقات کو آگے بڑھائے۔ اس موقع پہ جب رئیسی پاکستان آئے تھے تو ہدف یہ طے کیا گیا تھا کہ اگلے 5 سال میں $10 ارب تک جو ہے ہم نے اپنی تجارت کو پہنچانا ہے۔ اچھا، فی الحال تو جنگ کی بات آ رہی ہے، تجارت تو دور کی بات ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر ہم تعلقات اس موقع پہ متوازن رکھتے ہیں تو کل کو پھر یہ ہمارے ایران کے ساتھ تجارت کو بڑھانے میں بھی مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ پھر یہ کہ ہمیں اپنے معاشی اثرات کا تجزیہ کرنا چاہیے، جیسے کہ ہم نے پہلے بات کی ہے، تیل کی قیمتیں بڑھ گئیں تو کیا ہوگا، اس کے لیے معاشی ماہرین کے ساتھ مل کے حکومت پاکستان کو کوئی اقدامات کرنے چاہیے۔ سیکورٹی کے انتظامات پہ ہم نے بات کی کہ ہمیں اپنی سرحدوں کو ہر طرف سے جو ہے سیکورٹی کے حوالے سے بہتر کرنا ہوگا۔ پھر بین الاقوامی سطح پہ ہم تنہا نہیں رہ سکتے، مشرقی وسطیٰ میں ہمارے دوست ممالک ہیں، ہم ان کو کیسے نظر انداز کر سکتے ہیں؟ ایران ہمارا ہمسایہ ہے، تمام مسلمان ممالک ہیں، تو اس لیے پاکستان جو ہے وہ ایک متوازن خارجہ پالیسی کے ذریعے سے اپنے تعلقات کو استعمال کرتے ہوئے بین الاقوامی سطح پر مؤثر کردار ادا کر سکتا ہے۔ پھر پاکستان کو اپنی حفاظت کے نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو جو چیز جس کا خیال رکھنا ہے وہ ہے انٹیلیجنس نیٹ ورک، اس کو مزید مضبوط بنانے کی ضرورت ہے۔ جی یاد رکھیے کہ اسرائیل شروع سے پاکستان کا مخالف ہے اور وہ کوئی موقع نہیں جانے دیتا ہے پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ ایران کا جہاں تک تعلق ہے، ایران ہمارا برادر ملک ہے، مسلمان ملک ہے، اور ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ 1965 کی جنگ میں ہمیں اس وقت کی ایرانی حکومت نے، چونکہ ہماری اسٹریٹجک ڈیپتھ کم تھی، ہمارے طیارے جو انڈیا میں حملہ کرتے تھے اور اس کا تعاقب کرتے ہوئے انڈین طیارے جب پاکستان کی حدود میں گھس آتے تھے، اور پاکستان کی چونکہ جغرافیہ حدود انڈیا کے مقابلے میں چھوٹی ہے، تو وہ طیارے ایران میں جاتے تھے، ایران کی طرف سے اجازت تھی کہ آپ یہاں سے ایون ریفیولنگ کر لیں، تیل بھر لیں اور پھر واپس چلے جائیں، اور اگر اس صورت میں تعاقب کرتے ہوئے بھارتی طیارے ایران کی حدود میں پہنچتے تو یقینی طور پہ ایران نے ان کو نشانہ بنانا تھا۔ تو اس مشکل وقت میں ایران نے ہمارا ساتھ دیا تھا، تو ہمیں یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ کمزور ایران پاکستان کے لیے ایک مصیبت بن سکتا ہے، اور پھر بعد میں پاکستان کا ایٹمی پروگرام جو تمام عالمی طاقتوں کی نظر میں کھٹکتا ہے، وہ جو ہے پھر پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو یہ سب مل کر نشانہ بنانے کی کوشش کریں گے، بھارت سمیت۔ اور ابھی چند سال پہلے جس میں ابھی نندن کو پکڑا گیا تھا، چائے بلا کر ہم نے اس کو واپس بھیجا تھا، تو جو دوسرا طیارہ تھا وہ طیارہ کون تھا؟ اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اسرائیلی پائلٹ تھا۔ تو بنیادی طور پہ اگر ایران کو نقصان پہنچتا ہے تو اگلی باری ہماری ہے، اس لیے ہمیں اس چیز کے اندر یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ایران کی سیکیورٹی کا ہمارے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، اور ہمیں اس کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا ہوگا۔ تو یہ ہمیں دنیا میں جہاں پہ کچھ اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں، تو انٹیلیجنس نیٹ ورک پاکستان کا جو ہے اس کو اپنے معلومات کے حصول اور اس کے جہاں پہ اس کے تبادلے کی ضرورت ہے، وہ تبادلے کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے، تو تبھی ہم اس ساری صورتحال سے کوئی نمٹنے کے کچھ قابل ہو سکیں گے۔ بہت شکریہ سر آپ کا، آپ نے ہمارے سوالات کے تفصیلاً جوابات دیے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان اویس چودھری کو دیجیے اجازت، اگلی ویڈیو میں ایک نئے موضوع پر بات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔